دیکھیے جہاں تواصب بالحق ہوگا معاشرے سے ریزنٹمنٹ لازماً آئے گی. میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے. آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے؟ اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تخت جمے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہے وہ چلنے دیں گے؟ وہ تو خود خدا بنے ہوئے، خود حاکم بنے ہوئے ہیں. لہذا ریزنٹمنٹ از اے رول، اپوزیشن از اے رول. ایک بگڑے ہوئے صبر کرنا. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، حضور نے فرمایا تھا جب شعبان کے آخری روز آپ نے خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. اس مہینے کی ایک ڈیفینیشن کیا تھی؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ صبر کا مہینہ. ایک ہے صبر عن المعصیہ، معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا. ٹیمپٹیشن ہے. زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ؟ یہ روکنا تھامنا. قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں. وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ عورت تو اس کی طرف بڑھی ہی تھی، وہ بھی بڑھتا اگر وہ اللہ کی کوئی برہان نہ دیکھ لیتا. کیا چیز اللہ نے اس وقت دکھائی ہے؟ جوان آدمی ہے، جوان رانا ہے، ایک عورت بدی کی دعوت دے رہی. روکنا تھامنا اپنے آپ. اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یہ صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ. لیکن ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے. جب مکے میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی، غلاموں کی، کنیزوں کی، جب صبر کرو جھیلو. جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسر ٹارچر کر رہا تھا، ابو جہل ان کو ٹارچر کر رہا تھا ہر طرح سے، کبھی جسم کا حصہ جلایا، کبھی کچھ اور کیا. تنگ آ گیا، کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی، نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسر. حالانکہ شریعت میں اجازت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے بشرطے کہ ایمان دل میں قائم رہے، برقرار رہے. لیکن عزیمت کیا؟ جان دے دو، کلمہ کفر نہ کہو. حضور پاس سے گزرتے تھے اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا، ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم 40 صحابہ موجود تھے مکے میں، وہ تکہ بوٹی کر دیتے ابو جہل کی. بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا. کیا 70 صحابہ احد میں شہید نہیں ہو گئے؟ تو اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کون سی بڑی بات تھی. لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، جس کی روح سے اس وقت صبر لازم تھا.
اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی، آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے جو عجمی ہے، جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے، وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں یہ اللہ کی وحی آئی. کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے. اور قرآن خود گواہی دیتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. یہی تھے جو مجھے الصادق اور الامین کہتے تھے، یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے. آج یہ مجھے شاعر، ساحر، مسحور، مجنون کیا نہیں کہہ رہے. اللہ فرماتا صبر کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کرو جو کچھ کہہ رہے ہیں. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. کیا حضرت نوح نے 950 برس تک صبر نہیں کیا؟ صبر کیجئے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے. یہ حضور کو تلقین ہو رہی، مکے میں یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے، مدینے میں اور مکے میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں. جب ٹارچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر، بات کہتے میں جھجک ہوتی ہے. بیٹے کو، جوان بیٹے کو، عمار کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا، ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کیا. حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، صبر کرو. اور انہوں نے صبر کیا. حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بت کوئی پیش کیا. ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کچھ اختیار ہے، میں چھوڑ دوں گا تجھے. انہوں نے تھوک دیا اس بت کے اوپر اور غصے میں آ کر اس نے برچھا جو ہے، برہنہ تو کیا ہوا تھا، ان کے شرمگاہ کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے آر پار ہو گیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے اہل ایمان، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، فاقے آئیں گے اور جان اور مال اور ثمرات کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. صبر کرنے والے کون؟ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. یہ ہے وہ صبر کہ جو علی الابتلاء، امتحان پر صبر ہو رہا ہے. تو 3 صبر میں نے آپ کو بتائے. صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر. صبر عن المعصیہ، معصیت سے روکنا. صبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا، روکنا.
اسی کے معنی میں لفظ استقاموا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جمے رہے۔ جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں برداشت کرو، جھیلو، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کسی کی ہمت جواب دے رہی ہو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کے سامنے مثال پیش کرو، خود صبر کر کے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے ساتھ رہو، جڑے رہو، تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالی اس جماعتی زندگی کی برکت کے طفیل سے تمہیں اثر نو کمر ہمت کسنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ذرا گہرائی میں اتر کے تجزیہ۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ چار چیزیں چار پلرز کے مانند ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ان میں متوازن انداز میں ترقی ہونی چاہیے۔ میں نے مثال دے دی، ایک شخص انتہائی نیک، انتہائی نیک، انتہائی نیک، لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس شخص نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی، لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہے تو وہ سارا عمل زیرو۔ اقلبها علیہ وعلیہم۔ ایمان بڑھانے کے لیے، ایمان بالغیب کو ایمان بالشہود بنانے کے لیے مراقبے ہو رہے ہیں، چلہ کشی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ باطل خوشیاں بنا رہا ہے، اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا، لگے ہوئے خانقاہوں میں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دل کی۔ میدان میں آؤ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو، میں نے شروع کی جو دعائیں ہوتی تھیں ان میں آج یہ دعا ایڈ کی تھی: اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شریک کر دے جو ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا، جنہوں نے عمل صالح کما حقہ ادا کیا، جنہوں نے تواصی بالحق کا حق ادا کیا، اور جو پھر صبر میں پورے اترے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ نجات کی راہ پر ایک پرمغز تقریر ہم نے آپ سے سنی۔ پہلا سوال ایک یوسف علی ساون صاحب ہیں جو کہتے ہیں: محترم جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے توحید اور عمل صالح کی تعلیم دی، اور ہمارے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں آباد تھیں اور ہیں اور قیامت تک رہے گی، ان تمام قوموں کی راہ نجات دین اسلام ہے یا کوئی اور دین ہے؟ برائے کرم وضاحت کیجیے۔ میرے نزدیک تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے راہ نجات یہی ہے جو سورۃ العصر میں بیان ہوئی۔ یہ لازمی ہے اور تمام انسانوں کے لیے لازمی ہے۔
البتہ وہ لوگ جن تک کہ قرآن کی اور حضور کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ صرف توحید پر محاسبہ کرے گا، اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے۔ رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں، شریعت پہنچائی نہیں گئی، تو محاسبہ کیسے ہوگا؟ یہ معاملہ ذہن میں رکھے۔ باقی راہ ہے اور پڑوسی کا حق ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے، اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیے کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں شامل کر دے گا، یہ پڑوسی کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پڑوسی کا حق اپنی جگہ ہے۔ شیخ ناصر پیشے سے میکینیکل انجینئر ہیں، آپ کا سوال ہے کہ آج دور حاضر میں مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس موجودہ پستی کا کیا علاج ہے؟ میں مختصر ترین الفاظ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں ہیں۔ کیوں؟
جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں، وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہے، غیر مسلموں سے بدتر ہے، پھر ان کو عذاب ملتا ہے۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی، ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی اور بڑی چہیتی اور لاڈلی امت تھی، ذرا اندازہ تو کیجئے، بنی اسرائیل صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دھوپ نہ ستائے، کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو من و سلوہ نازل کر دیا ہے، پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے عصا کی اور 12 چشمے، تاکہ 12 کے 12 قبیلے اپنا اپنا چشمہ معین کر لیں۔ تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں، انہی کے بارے میں فرمایا گیا جب انہوں نے بے عملی اختیار کی، بد عملی اختیار کی، شریعت کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو پھر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت، کمزوری اور مسکنت، کم ہمتی مسلط کر دی گئی، اللہ کے عذاب کے اندر گر گئے۔ اسیرینز آئے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہو بالا کر کے ختم کر دیا۔ نبوکڈنیزر آئے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس نے لاکھوں کو قتل کیا، لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر بیبیلونیا لے گیا، اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو، جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومن، اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا، 2 اینٹیں سلامت نہ رہی، یروشلم میں ایک انسان نہ رہا، کوئی متنفس نہ رہا۔ یہ عذاب کیوں آئے تھے؟ پھر ایک وقفہ آیا، اس لیے کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی، لوٹو لوٹو اللہ کے دین کی طرف، لوٹو شریعت کی طرف، تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی، مکابی سلطنت قائم ہوئی، جو اپنے رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی، لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی، شہوت پرستی، یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں، مشرکانہ توہمات آ گئے، غیر مسلموں سے خلا بلا، اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسمیں ریتیں شروع ہو گئی، پھر عذاب آیا۔ پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو، سکندر کے ہاتھوں، سیلیوکس کے ہاتھوں، اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے، چونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف، رومنز کے خلاف، تو حملہ کر کے 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا، اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں، اس مکابی دور میں وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ معبد جو ہے وہ دوبارہ بن گیا، سن 70 عیسوی میں اسے پھر گرا دیا گیا، آج تک گرا پڑا ہے، 1934 برس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو امت کتاب اللہ اور شریعت خدا بندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور برعکس ہوگا، وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اب علاج ایک ہی ہے، ہم کہیں کسی جگہ دنیا میں کسی سائزیبل ملک میں پورا اسلامی نظام، پوری اسلامی سیاست، پوری اسلامی معیشت، پورا اسلامی معاشرہ، پورا اسلامی قانون نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں، and we should be able to invite the humanity at large, come and see with your eyes, this is Islam۔ یہاں کی برکتیں دیکھو، یہاں ہر شخص کی بنیادی ضروریات ریاست کے ذمے ہیں۔ یہ جو سوشل سیکیورٹی کا کام آج ہو رہا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کے سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے دنیا میں کہاں سمجھا جاتا ہے ٹاپ پر ہے، پھر انگلستان میں ہے ان امپلائمنٹ الاؤنس، امریکہ کے اندر بھی ہے، لیکن یہ کہ سب سے پہلا سوشل سیکیورٹی کا نظام خلافت راشدہ میں ہوا ہے، جہاں ہر شخص کی جو بھی بنیادی ضروریات ہیں اس کی کفالت ریاست کے ذمے تھی۔
میں نے جو حال یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا. جس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے 4 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کی ایک لکڑی کی بنی ہوئی کوٹھڑی کے اندر پورا خاندان آباد ہے، اور جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہے سامنے. یہ عجیب ملک ہے، ڈیموکریسی میں بہت اونچا، لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام سرے سے نہیں، سرے سے نہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی وہ کوئی اسلامی نظام ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ پورا بیت المال کا نظام قائم نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہے. پھر بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کا نظام جو قائم کر گئے تھے ضیاء الحق صاحب، اس سے کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد ہوتی ہے. تو بہرحال جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی نہیں کریں گے، صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی، اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی. صدیقی صدف فاطمہ آپ سے سوال کر رہی ہیں، برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ اگر کسی کے دل میں یا قلب میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کیا بنا قلبی ایمان کے نجات ممکن ہے؟ قلبی ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے. ہاں ایمان کمزور ہو تو میں عرض کر چکا ہوں، ایمان ہو دل میں ہو لیکن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ عمل کو پوری طرح ہولڈ کر سکے، عمل کو درست کر دے. تو پھر اگر گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے نیکیوں سے تو سزا ملے گی جہنم کے اندر. البتہ ایک وقت آئے گا نکال کر اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا قلبی ایمان کی وجہ سے. لیکن دوسرا سوال جو اس میں ہے کہ ایمان کہاں سے آئے؟ دیکھیے ایمان پیدا کرنے کے 3 طریقے ہیں. 2 ایزی ہیں لیکن ان سے ایک ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے جس میں شعور کا ایلیمنٹ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر. کوئی ڈائمنشن اس کی انٹلیکچوئل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب اختیار کرو. جیسے بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت آ جائے گی، صاحب ایمان کی صحبت سے آپ کو بھی ایمان ملے گا. دوسرا طریقہ اسلام پر عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے. لیکن جو اصل ایمان ہے، جو شعوری ایمان ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں کہا گیا، حضور سے کہلوایا گیا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ، میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیا نہیں مار رہا ہوں، عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ. اور نہ صرف میں بلکہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ کر رہے ہیں. تو عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ ایمان صرف قرآن سے ملے گا. مولانا ظفر علی خان کبھی میں حیران ہوتا ہوں، وہ عموماً تو سیاسی شاعر تھے اور جنگ آزادی کے بہت بڑے سپاہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں. عاقل انٹلیکچوئل انسان اس کو وہ جو ایمان چاہیے جس کا انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو، اس کی سورس صرف اور صرف قرآن. ایک عبد الواحد صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ دنیا میں خصوصاً اور ہندوستان میں کئی کروڑ ایسے افراد ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ نجات کی راہ کیا ہے یا ان کا رب کون ہے. ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی خوشخبری کئی بار آئی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اگر اس تک علم پہنچا ہی نہیں، دعوت پہنچی ہی نہیں، تو میں
محتاط ترین الفاظ میں کہوں گا اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عفو کے مستحق ہوں گے۔ البتہ اگر کسی کو دعوت پہنچا دی گئی، پڑھا لکھا انسان ہے، قرآن بھی پڑھ لیا اس نے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہے، اس کے لیے پھر آخرت میں عذاب ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اسلام کی دعوت ایک اہم فریضہ ہے لیکن اس سے غفلت پائی جاتی ہے، ایسے میں مایوسی بھی ہوتی ہے اور کبھی اپنی بے بسی پر افسوس بھی۔ آج جس تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے اس میں ہماری بساط کچھ بھی نظر نہیں آتی، ایسے میں ہم کیسے کوشش کریں سروائیو کریں؟ اصل میں اس احساس کے پیچھے ایک مغالطہ ہے، انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے ناواقف ہے۔ ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوئی، یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے وہ ساری ڈائیورٹ کی ہے دنیا کی طرف۔ آخر دنیا میں انسان کامیاب ہے تو کیسے؟ محنت سے ہے نا، وہی محنت دین کے لیے کی جائے گی تو نتائج نکلیں گے۔ البتہ ایک امکان ہے کسی قوم کی اللہ تعالی ہلاکت کا فیصلہ کر چکا ہو، وہ اتنے دور جا چکے ہوں، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی شے اثر انداز نہ ہو، تو داعی جو ہے، دعوت دینے والا، وہ چاہے سر پٹکتا رہے گا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن اس فرض کو، اس ایمان کا حصول، ایمان حقیقی کا حصول، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اس کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ کیوں؟ نفسی 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 نفسی، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے بچا۔ یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ جورو کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، تمہارا اپنا عمل۔ اگر تم اس راستے پر چلے، اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر کے مستحق ہوگے، اور وہی اصل کامیابی ہے۔ ذالک ھو الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی وہی ہے۔ ایک اختر السلطان اصلاحی صاحب ہیں جو پیشے سے مدرس ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ٹو فائٹ باطل ان دیز ڈیز گاندھی جیز پالیسی از مور کریکٹ، ڈز دس مین دیٹ گاڈ فاربڈ our Prophet sallallahu alaihi wasallam did not provide any guidance for the present circumstances? گاندھی جی کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا۔ وہ گائیڈنس تو تھی، مکے کے اندر کیا تھا آج بھی میں نے بتایا، نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفense، let them kill you, no harm, you will get shahada, you will be martyrs۔ لیکن پورے 13 سال یا 12 سال مکے کا آرڈر آف دی ڈے یہ تھا، no retaliation whatsoever, no raising of hands even in self defense۔ ورنہ جو میں نے آپ کو خباب علی الارض کا واقعہ سنایا ہے، جس آدمی کو یہ پتا چل گیا مجھے تو یہ انگاروں پر بھون دیں گے، اسے اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا کہ نہیں؟
بلی کو بھی اگر کہیں گھیر لیں آپ کسی کونے میں اور اسے پتا چلے کوئی راستہ نہیں، وہ آپ پر جھپٹے گی، کیا جان ہے اس کی بیچاری کی، لیکن وہ آپ کی آنکھوں پر آ کر حملہ کرے گی۔ لہذا ڈیسپریٹ آدمی جنہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اگر اجازت ہوتی تو 2-4 کو مار کر تو مرتا نا، لیکن نہیں، اجازت نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ کا نان وائلنس، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ایک زیلوٹس کی تحریک چل رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ ان کا ساتھ دے تاکہ رومنز کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ وائلنٹ جو ہے ایک موومنٹ چلانا چاہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پہلے ایمان اور عمل صالح کی دعوت کو رکھا، پہلے اپنے ایمان کی خبر لو۔ تم جو شریعت کے پیروکار ہو، تمہاری حیثیت ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھیر دی گئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم نے شریعت کے صرف ظاہری کو لے رکھا ہے، شریعت کی روح ختم ہو گئی ہے۔ جب تک کہ وہ ریوائیو نہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی جنہیں آپ سرحدی گاندھی کہتے ہیں، خان عبد الغفار خان، اور خان عبد الغفار خان نے یہ بات بتائی۔ ہمارے ہاں ایک سینئر صحافی تھے میم شین محمد شفیع، اور انہوں نے مجھے بتائی، میں نے پوری روایت جو ہے اس کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ گاندھی نے خان عبد الغفار خان سے کہی، انہوں نے میم شین صاحب سے کہی، محمد شفیع سے، میاں محمد شفیع، اور انہوں نے مجھے بتائی کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے۔ فہیم ارشد انصاری، آپ کا سوال ہے، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں خلافت ہے؟ اس وقت نہ کوئی خلافت ہے، نہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے، انتشار کا دور ہے۔ 50-60 ملک ہیں، اول تو ان کی اپنی ہے نیشنلزم، پھر ان کے اندر ایتھنک، لنگوسٹک، ہر طرح کی نیشنلٹیز ہیں۔ تو یہ تو ہمارے زوال کی انتہا کا دور ہے۔ یہاں کہاں جامعیت، کون امیر؟ ہاں یہاں جماعت ایک اثر نو بنانی پڑے گی جس کا کوئی امیر ہو اور جس کے ساتھ بیعت کی جائے کہ جو تم کہو گے ہم کریں گے، اور سب سے پہلے اپنے کردار کی اصلاح ہو، اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین کو نافذ کیا جائے اور پھر سامنے آیا جائے۔ یہ کام اثر نو ہوگا۔ جیسے حضور کے زمانے میں آپ نے ایک نئی جماعت بنائی، قدیم جو اہل ایمان تھے موجود تھے کہ نہیں وہاں؟ یہودی مسلمان تھے کہ نہیں وہ پہلے کے؟ اور حضور کو بڑی توقع تھی کہ وہ تو میرا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو مایوس کیا، لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم۔ اے نبی کوئی توقع نہ رکھو ان یہود اور نصارہ سے، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ آج مسلمانوں میں لیڈرشپس ہیں، مسندیں ہیں، جمی ہوئی ہیں، اور وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو۔ لہذا ایک نئی جماعت جو خالص اسلامک آئیڈیالوجی پر ہو، فرقہ بندی پر نہ ہو، کسی مسلک کی بنیاد پر نہ ہو، جس کا مقصد کلیئرلی یہ ہو کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، ایسی جماعت اثر نو قائم کرنی۔ سید واجد ہاشمی، پیشے سے انجینئر، آپ کا سوال ہے، کیا انسان کو محض سورۃ العصر ہی کافی تھی، باوجود اس کے اللہ نے سارا قرآن نازل کر دیا؟ تو اللہ ہم سے کتنی انسیت رکھتا ہے، اس کے پیمانے کی پیمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے خلق سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ حیوانات میں بھی ماں کو اپنے بچڑے سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس ایک حصہ رحمت کا ظہور ہے۔ انسانوں میں بھی آپس میں جو محبت ہے تو وہ 1% رحمت کا ظہور ہے، 99 حصے میرے پاس ہے۔
لہذا اللہ تعالیٰ کو الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے. اللہ کو انسانوں سے بہت محبت ہے، ودود ہے. ودود کہتے ہیں جس بہت ہی محبت کرنے والا. ہاں غلط کام کرو گے تو سزا بھی دے گا. دونوں شانیں بیک وقت سامنے رکھنی چاہیے. اگر آپ زیادہ اس کی غفاری پر دھوکہ کھا گئے تو بھی مارے جائیں گے، اور اگر اس کی مغفرت سے مایوس ہو گئے تب بھی مارے جائیں گے. اس لیے کہ مایوسی کفر ہے. مایوسی کے بعد قوا جواب دے جاتے ہیں، ہمت ختم ہو جاتی ہے، عمل کا جذبہ باقی نہیں رہتا. لہذا انسان کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے ما بین الخوف والرجاء. خوف بھی ہو اللہ پکڑے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ کی سزا ہے، اور امید بھی ہو اللہ غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے. یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ چلیں، ورنہ اگر ایک کیفیت کا غلبہ ہو گیا تو یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں علیحدہ علیحدہ مہلک ہو جائیں گی. You said in your talk that we have to stop those things that go against Allah's law. So if my family goes against Islam by watching TV serials that are un-Islamic, then what should I do? Number one, turn off the TV till I am stopped by my family, or else. Please throw some light on this topic. پہلا کام یہ ہے کہ آپ نصیحت کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کام لیں، اور نرمی کے ساتھ سمجھائیں اور ان سے کہیں کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں. البتہ اگر نہیں بات چل رہی، ٹی وی کا دیکھنا محض میرے نزدیک اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کوئی بڑی بات بھی ہے اور وہ بیوی اڑی ہوئی ہے اس پر، تو اللہ نے طلاق کا راستہ کھولا ہوا ہے. میرا اور تمہارا راستہ علیحدہ ہے، بتا دیا جائے. اگر تم باز نہیں آؤ گی اس کام سے تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ تمہارے لیے، میرا طریقہ میرے لیے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا نباہ نہیں ہو رہا اور اگر تمہیں نشوز کا اندیشہ ہے، بیوی کا کام ہے شوہر کا حکم مانے. الرجال قوامون علی النساء، رجال مرد حکمران ہیں عورتوں پر، اور جو اصل نیک بیبیاں ہیں والصالحات قانتات، نیک بیبیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں. ہاں اگر وہ گناہ کا حکم دے تو اطاعت نہیں ہے، لیکن جب وہ حکم بھی نیکی کا دے رہے ہوں تب تو اطاعت بالکل فرض ہو جائے گی. ایک سوال محمد شمیم صاحب کا ہے، تو کہتے ہیں کہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہر نفس جو کرتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، پھر ہم اچھے اور برے عمل و فعل کیسے کریں یا کرتے ہیں؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے قدر کا. تقدیر کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ صحیح نہیں ہے. قدر کہتے ہیں اندازے کو، ایویلویٹ کرنا، کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا. اللہ نے ہر جاندار کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا. مثلا چھوٹی سی چڑیا ہے اور وہ ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے، انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا. مشین بنا کر ہوائی جہاز میں اڑ جائے، خود تو نہیں اڑ سکتا. تو یہ ہر نوع کی ایک تقدیر ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. ہر انسان کو دو چیزیں ملتی ہیں جس میں اس کا کوئی دخل نہیں. اسے والدین کی طرف سے جینز مل رہے ہیں، اس کے اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے. پھر جس ماحول میں اسے پیدا کیا گیا ہے اس ماحول کے اثرات ہوں گے. ان دونوں سے مل کر شاکلہ بنتا ہے. قرآن مجید نے شاکلہ کہا ہے. شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن کو. آپ نے لوہے سے کوئی چیز ڈھالنی ہے تو پہلے لکڑی کا پاٹن بناتے ہیں. ہمارے مصری لوگ پاٹن کہتے ہیں اس کو. اسے آپ پیٹرن سمجھیے، تاکہ اس میں آپ نے لوہا پگھلا کر ڈالا تو اسی کے مطابق ڈھل گیا. تو ہر انسان کا ایک پیٹرن ہے جو اس کے جینز سے اور اس کے انوائرمنٹ سے بنا ہے، اور ہر انسان کا محاسبہ اسی اعتبار سے ہوگا.
اگر کسی کے شاکلہ میں 100% نیکی کا اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی تھی اور اس نے 40% کی ہے، وہ مارا گیا. جس کے اندر رکھی 50% دی، اس نے 40% کر لیا، کامیاب ہو جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. Every individual will be judged according to what was given to him by Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے that we are bound to do something. No. There is no predestination. It's only pre-knowledge. اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو، اما شاکرا و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کا اختیار کر لے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے. یہ پری نالج ہے اللہ کا، پری ڈیسٹینیشن نہیں ہے. اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے. ہاں وہ لمیٹیشن جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نیکی اور بدی، خیر اور شر، حق و باطل کا چوائس آپ کو دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. This free will is with you and you will be adjudged on the basis of this free will. البتہ کتنی نیکی تم کر سکتے تھے اتنی کر لی، کامیاب، چاہے وہ مقدار میں کم ہو. اب جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے مسلمانوں سے کہا یہ جیش العسرہ ہے، ساز و سامان چاہیے، اب لاؤ پیسے پیش کرو، حضرت ابوبکر نے اپنا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا. پوچھا اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آیا ہو؟ کہ کچھ نہیں چھوڑا. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس اللہ کا نام چھوڑ کر آیا. اب حضرت عثمان نے بہت دولت دی اس وقت. ایک غریب انصاری، اس نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں وہ کنویں سے پانی کھینچ کر باغ کو سیراب کیا. صبح کو اسے کچھ کھجوریں مل گئیں اجرت کے طور پر. اس نے آدھی لا کر اپنے بال بچوں کو دے دی، گھر کا نفقہ، نان نفقہ شام تک کے لیے. آدھی حضور کے سامنے لا کر رکھ دی. جو منافقین موجود تھے انہوں نے تمسخر اڑایا، ہاں جی ہاں، بغیر ان کھجوروں کے تو یہ لشکر جا ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت. حضور نے کیا کہا؟ ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی نگاہ میں یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ بھاری ہے. تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے جو برابر چلے سب پر، بلکہ ایوری انڈیویجول اس کے علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا. اللہ کا کمپیوٹر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. وہ ہر ایک کی قدر و قیمت کا تعین کر لے گا. اگلا سوال، آپ نے کہا تھا جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ عنقریب خسارے میں ہے. تو قرآن اور حدیث کی کتابیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے علماء مسجدوں میں، گھروں میں اور درسوں میں قرآن کی باتیں چھوڑ کر بزرگوں اور اماموں کی کتابیں کثرت سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. کیا ہمارے علماء یہ نہیں جانتے کہ قرآن ہی بخشش کا ذریعہ ہے اور قرآن میں ہی سب فضائل اور مسائل ہیں؟ پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تسلی بخش جواب دیں. میرے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ آپ کی لازماً تسلی کرا دوں. البتہ میں عرض کرتا ہوں، علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکیے. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے ایم بی اے کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر ایم ایس سی کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے. تو اصل میں ہم نے اختیار کیا دنیاوی تعلیم،
جس میں پیسہ ہے، جس میں عزت ہے، جس میں گلیمر ہے، جس میں اونچے کیریئر ہیں، اور ہم نے باقی کام چھوڑ اردو اخبارات میں فلموں کی ایڈز پرنٹ ہوتی ہے، ساتھ ہی جنسی توانائی بڑھانے اور عملیات کی تشہیر بھی ہوتی ہے۔ اخبار والے دلائل یہ دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اخبار چلتے ہیں۔ برائے کرم ایسے اخبارات سے نجات کا راستہ بتائیے۔ میرے پاس کوئی اس کا راستہ نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں وہ لوگ وہی کچھ پیش کرتے ہیں جو پبلک چاہتی ہے۔ آپ پبلک کے مزاج کو بدلیے، وہ چیزیں خود ختم ہو جائیں گی۔ انہیں تو دکان چلانی ہے، ٹی وی چینل چلے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ ڈرامے اور یہ اور گانے اور ناچ نہیں ہوں گے۔ کون دیکھے گا اسے؟ کئی چینلز لگے ہوئے ہوں کہیں پر دینی پروگرام، اسے آپ سوئچ اوور کریں گے، چلے جائیں گے کہیں اور جہاں ڈانس ہو رہا ہو۔ تو ان کے لیے اشتہار نہیں آئیں گے تو وہ چل نہیں سکتے۔ اشتہار آئیں گے اگر ایسے پروگرام ہو، اشتہار نہ ملے تو کوئی اخبار چل نہیں سکتا، اور اشتہار وہ لوگ دیتے ہیں جن کا آپ نے نام لیا۔ یہ ایک وشیس سرکل ہے، یہ جو ہے بڑا ایک زہریلا چکر ہے جو چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اب اس میں جب تک کہ بحیثیت مجموعی معاشرہ نہیں بدلتا، آپ ایک ایک کر کے ان برائیوں کو نہیں روک سکتے۔ ڈاکٹر تنویر احمد کا سوال ہے، اور سورۃ العصر کی تفصیلی وعظ سن کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں نجات کی راہ اس چھوٹے سے سورے میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں مختلف مسالک موجود ہیں جو اپنی اپنی شناخت عالمی اور علاقائی طور پر رکھتے ہیں، اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہمارا ہی مسلک نجات کی راہ کے لیے کافی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ قرآن سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام تو وہ ہے جو میں نے 1.5 گھنٹے سے زائد آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ اگر کام کریں کہ یہ پیغام پہنچائیں ان تک، یہ کیسٹس پہنچائیں، سی ڈیز پہنچائیں، کیا پتہ کس کو اللہ تعالیٰ کس کے دل میں وہ بات اتر جائے، آپ ذریعہ بن جائیں۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت علی سے، یا علی لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے، ہدایت تو اللہ دے گا، ذریعہ تم بن جاؤ، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ تو آپ کام شروع کریں، دعوت کے لیے کمر کسیں، پہلے تو طے کریں، اور خاص طور پر جو جوان ہیں ابھی تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں ہیں، عربی پڑھیں، عربی سیکھیں، قرآن پڑھیں اور قرآن کے داعی بن جائیں۔ ورنہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن مجید کی دعوت کے کام ہو رہے ہیں ان میں تعاون کریں، ان کتابوں کو پھیلائیں، ان ویڈیوز اور سیریز کو پھیلائیں۔ بہرحال اسی سے کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ باقی ہم کسی ایک طبقے کے اوپر سارا الزام ڈال دیں، کسی دوسرے طبقے کو مورد الزام بنا دیں، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کا کتنا ہاتھ ہے، کس کی کتنی غلطی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری غلطیاں معاف فرما دے۔ اصل تو ہمارا جو ہے علیکم انفسکم، جیسا کہ میں نے کہا تھا نفسی نفسی جب وہاں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اسی طرح اس دنیا میں آپ سمجھیے کہ مجھے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے، پھر اپنے پڑوسیوں کو بچانا ہے۔ یہ دعوت جو ہے الاقدم فالاقدم، الاقرب فالاقرب، اس کے حساب سے آگے بڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ جا کر واس تو کہہ رہے ہیں 500 میل دور اور اپنے گھر والوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ پھر ایک پیشہ ورانہ واس ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔